بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سراجی کا 18واں سبق ہے اور 18ویں سبق کو ہم نے باب العصبات سے شروع کرنا ہے۔ العصبات النسبیۃ ثلاثۃ، عصبۃ بنسبہ وعصبۃ بغیرہ وعصبۃ مع غیرہ۔ اما العصبۃ بنفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی وہم اربعۃ اصناف: جزء المیت واصلہ واصل ابیہ وجزء جدہ۔ دیکھیے، عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ نسبی عصبات 3 ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ رہا عصبہ بنفسہ تو وہ مذکر ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں کوئی مؤنث واسطہ نہ بنے، اور وہ عصبہ بنفسہ 4 قسم کے ہوتے ہیں: میت کی فرع یعنی لڑکا، میت کی اصل جیسے باپ دادا، میت کے باپ کی فرع جیسے بھائی، میت کے دادا کی فرع جیسے چچا۔ دیکھیے، سب سے پہلے عصبات کو شروع کرنے سے پہلے لفظ عصبہ کی طرف توجہ کیجیے کہ عصبہ کی تفصیل کیا ہے۔ عصبہ عاصب کی جمع ہے، مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے اسم جنس کی طرح مستعمل ہے۔ اس کی جمع الجمع عصبات آتی ہے۔ عصبہ مرد کے پدری رشتے کو کہتے ہیں۔ اس کا مصدر عصوبہ ہے جس کا معنی گھیرنا، احاطہ کرنا ہے، اور جیسے کہتے ہیں عصب القوم بالرجل سے ماخوذ ہے کہ یہ جملہ اس وقت عام طور پر بولا جاتا ہے جب چند آدمی کسی کو اپنی حمایت میں لے لیں اور اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ اچھا، عصبہ کو عصبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو ذرا دیکھیے۔ عصبہ بھی میت کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ اس طرح اوپر یعنی باپ کا رشتہ جیسے ہوتا ہے، نیچے بیٹے وغیرہ بنوت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک طرف بھائی ہے، اخوت کا رشتہ ہے، اور دوسری طرف عمومت یعنی چچا وغیرہ کا رشتہ ہے، تو ان سب نے میت کو اپنی طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے عصبہ کی ایک لغوی تحقیق بیان کی ہے۔ عصبہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے، بلکہ وہ تنہا ہونے کی صورت میں تمام ترکہ اور ذوی الفروض کے ساتھ باقی ماندہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ عصبہ کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں: عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی وہ ہیں جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے، اور عصبہ سببی وہ ہیں کہ جن کا میت سے عتاق کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ ہر ایک کی ذرا تعریف کو بھی دیکھیے۔ سب سے پہلے عصبہ بنفسہ۔ عصبہ بنفسہ ہر اس مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ پھر عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں، عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں جو ہم نے شروع میں عبارت پڑھی ہے۔ اس عبارت کے اندر سب سے پہلے عصبہ بنفسہ کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی قسم جزء میت، یعنی میت کی نسل مذکر یا فروع مذکر، چاہے نیچے کی ہو جیسے بیٹا، پھر پوتا، پھر اسی طرح اس سے نیچے تک چلے جائیں، اس رشتے کو رشتہ بنوت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اصل میت، یعنی میت کے اصول مذکر، چاہے اوپر تک کے ہوں جیسے باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر اس سے اوپر، اس رشتے کو ابوت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جزء میت، یعنی میت کے باپ کی نسل،
مذکر اولاد جیسے حقیقی بھائی ہو گئے، آلاتی بھائی ہو گئے، حقیقی بھائی کے بیٹے ہو گئے، آلاتی بھائی کے بیٹے، اسی طرح نیچے تک نسل چلی جائے، حقیقی آلاتی پر مقدم ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس رشتے کو اخوت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جز میت ہے، یعنی میت کے دادا کے مذکر نسل، یعنی ان کی مذکر اولاد، جیسے حقیقی چچا ہو گیا، میت کے دادا کی جو مذکر اولاد ہوگی وہ اس کی کیا بنے گی؟ حقیقی چچا یا پھر آلاتی چچا، لیکن حقیقی چچا یہ مقدم ہوتا ہے آلاتی پر، پھر اس کے بعد حقیقی چچا کے بیٹے ہو گئے، پھر آلاتی چچا کے بیٹے ہو گئے، اسی طرح نیچے تک جا سکتے ہیں۔ اور اس رشتے کو عمومت کا رشتہ کہتے ہیں، عام سے ہے، عام چچا کو کہتے ہیں، عمومت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے عصبہ بنفسہ کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، ان کی 4 قسمیں گویا کہ بیان کی ہیں۔ اچھا، پھر عصبہ بنفسہ کے درمیان ترجیح کیسے ہو؟ یعنی جو اس کی 4 قسمیں ہیں، ان کو آپس میں اگر یہ سب پائے جائے، عصبہ بنفسہ میں جز میت پایا جائے یا اصل میت پایا جائے یا جز جد میت پایا جائے، تو اس میں ترجیح کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی کس کو یہ پہلے سب کو دیا جائے گا یا کسی کو کسی پر ترجیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی ترجیح کی ذرا صورت کو دیکھیے۔ دیکھیں، عصبہ بنفسہ کی 4 قسموں میں سے اگر ایک ہی قسم اور ایک ہی درجہ کے عصبہ بنفسہ ہوں تو ترقہ کے مستحق وہی صرف ہوں گے، کیونکہ وہ سارے ایک ہی قسم کے ہیں، تو اس صورت میں ترجیح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر 4 قسم کے عصبات متعدد جمع ہو جائیں، مختلف ہوں، ایک قسم کے نہ ہوں، تو ان میں ترجیح کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلی قسم والے عصبہ کو دوسری قسم والے عصبہ پر، اور دوسری قسم والے کو تیسری قسم والے پر، اور تیسری قسم والے کو چوتھی قسم والے پر ترجیح دی جائے گی۔ یعنی اقرب 4 قسمیں ہم نے ترتیب سے بیان کی نا، جز میت، اصل میت، جز ابی میت، جز جد میت، یعنی جز میت کے ہوتے ہوئے اصل میت کو ترجیح نہیں ہوگی، جز ابی میت کے ہوتے ہوئے جز جد میت کو ترجیح نہیں ہوگی۔ ایک صورت اس کی یہ بیان کی ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ ترجیح کا یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، یعنی عصبہ بنفسہ کی ایک ہی قسم کے متعدد افراد جمع ہو جائیں تو ان میں جو میت سے زیادہ قریب ہوگا وہ عصبہ ہوگا اور دور والے ساقط ہو جائیں گے۔ اب اس کی ذرا مثال دیکھیے کہ میت کا بیٹا پوتا دونوں ہوں تو بیٹا قریب والا ہے، یہ عصبہ ہوگا، پوتا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ میت کا باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو باپ یہ قریب والا ہے تو دادا باپ کی ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ طریقے بیان کیے ہیں ترجیح کے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔